بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی کیس نمبر 9، عنوان شام کا سفر۔ جون ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں پتھر پر دے مارا، اس کی نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ کر نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی اپنی زندگی میں نہ پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آپ نے اسی جگہ دوبارہ اپنی ایڑی دے ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسے خشک ہو گئی جیسے پہلی دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنی دوسری چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ قافلے میں یمن تشریف لے گئے تھے۔ راستے میں ایک وادی سے اس کا گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جون ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین پر اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کی پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹ رہا تھا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جہاں پر طوفانی بارش ہوئی تھی، جس سے وادی پوری پانی سے بھرا ہوا تھا۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے اپنے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی کو خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لے کر پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کر دی لوگوں کو۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکی کی تو کچھ شان اور ہی نرالے ہے۔ ابن حشام لکھتے ہیں، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کی حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازے لگایا کرتا تھا۔ وہ جب مکہ آتا تھا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے تھے، انہیں دیکھ کر آپ ان کے بارے میں بتاتے تھے۔ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ ابھی 9 عمر لڑکے تھے۔ قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس نے ان کی بھتیجے کو بہت عجیب نظروں سے دیکھا، لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کی یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر کر دیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ کی شوق کو دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے نہ میں اس سے کبھی جدا ہو سکتا ہوں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹی پر سامنے بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے بھلا؟ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کی آخری نبی کی ہے، اور ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کا باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی پیدا ہونے والا ہی ہوگا۔
اس لڑکی میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہے، پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکی کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑ گئی تو یہی پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے ان سے بھی یہی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے یہ سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب دیا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس کی نبی جیسے جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں، ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا۔ بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت ہی زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی رہ گیا تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کی ہوئی تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا۔ اب وہ اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھی جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سے شاخوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جمگٹا سا کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا ہی تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگوں نے پہلے سایہ دار جگہ پر قبضہ کر لیا۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر دیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئے۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئے، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئے۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نے نیا کام شروع کر رہے ہو۔ ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا ہے، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کیس میں آپ کو یہ پورا واقعہ شیئر کروں گا، لیکن آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر جو لوگ میرے نیکسٹ ویڈیو کو نہ دیکھ رہے اور وہ لوگ یہ آگے والے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، وہ تاریخ اسلام نہیں سمجھ پا رہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری پریویس ویڈیو دیکھیں اور تاریخ اسلام کو سرے سے سٹارٹ کریں۔ والسلام۔